کہ اس کی زندگی میں پیسے کی بھی کمی ہے اور علم کی بھی کمی ہے, اس کو کس چیز کی کمی کا احساس شدت سے ہوتا ہے؟ پیسے کا جنرلی پیسے کا ہوتا ہے جنرلی, اگر آپ عوام الناس کی بات کریں. لیکن ہونا تو علم کا چاہیے نا, ڈپینڈ کرتا ہے کون سے والے علم ہے, یعنی دین کے ان کا جو جس شخص کو علم ہوتا ہے نا صرف اسی کو علم ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کو علم نہیں ہے, پتہ ہے آپ کو, جس کو علم نہیں ہے نا اس کو تو یہ پتہ ہے کہ مجھے علم ہے. آج کل آپ بہت ڈیپ باتیں کرتے ہیں. نہیں, دس از ویری ٹرو برو. وہ جو علم رکھتے ہیں نا وہی یہ سمجھتے ہیں کہ the more علم you try to gain, اتنا ہی آپ اپنے آپ کو نا ہمبل فیل کرتے ہیں کہ یار I don't know anything. اور ہماری سوسائٹی کا برو ویسے معاف کرے, مطلب اگر ہمیں فار ایگزامپل علم اتنا چاہیے تھا نا, اس کا ہمیں 1/10 بھی مل جائے ہم سمجھتے ہیں بہت ہے زندگی گزارنے کے لیے, اور اگر ہمیں پیسہ اتنا چاہیے تھا اس کے 20 ٹائمز بھی مل جائے نا پیسہ ہمیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ کم ہے. پیسہ یہ سوسائٹی میں نے یہ دیکھا ہے, پیسہ کم ہو آپ کے پاس تو آپ کا دل بڑا ہوتا ہے فار سم ریزن, اور پیسہ زیادہ ہو تو دل اتنا چھوٹا ہوتا ہے. یار میں نے خود ہی نوٹس کیا, میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں نا غریبوں پہ, وہ زیادہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنرلی ایوریج دیکھا جائے تو, جن کے پاس جو خود مصیبتوں سے مشکلوں سے گزر رہے ہوتے ہیں, جن میں پیسہ کم ہوتا ہے. کیونکہ تھوڑا سا بھی زیادہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں نا, آپ کو پھر دل میں ہوتا ہے کہ یہ کام نہ ہو جائیں کہیں, اس لیے آپ اسپینڈ نہیں کرتے. ایکچولی نا بندے کے اندر یہ مائنڈ سیٹ یہ بن جاتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ جی میں نے ہارڈ ورک کیا ہے اور اتنی مشکل سے میں نے کمایا, اتنی آسانی سے میں کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دوں. بالکل. تو وہ اس لیے لوگ بولتے ہیں نا کہ جو یہی فرام اسکریچ فرام ریگس ٹو riches میں جاتے ہیں, تو وہ سمجھ یہ لیتے ہیں کہ جی ہماری محنت ہے اس میں, they say I'm a self made man, اور میں نے یہ ساری محنت کی ہے. وہی بات آتی ہے نا, جب نالج نہیں ہے نا, علم نہیں ہے, تب یہ ساری چیزیں جو ہیں پھر مائنڈ میں سلمان بھائی کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس پیسہ آ جائے نا تو آپ کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو نہیں ہونا چاہیے, آپ کا اسٹینڈرڈ آف انفاق امپروو ہونا چاہیے, یعنی وہ بڑھ جانا چاہیے. پرابلمس ہمارے اسی لیے تو آ رہے ہیں برو کہ جیسے ہی کسی بندے کی سیلری بڑھ گئی یا بزنس چلنے لگ گیا تو اس نے اپنا لائف اسٹینڈرڈ امپروو کر لیا, اس سے اس کی نیڈ اور بڑھ جاتی ہے. دا ریس ٹورڈز گیٹنگ مور اینڈ مور از ایکچولی بیکاز آف دس, کہ یو وانٹ ٹو اپ گریڈ یور لائف اسٹائل ایز اینڈ وین یو گیٹ مور. بہت ساری فیکٹرز ہیں میں نا, اس میں سب سے ہوتا ہی یہی ہے نا کہ آپ کا انکم بریکٹ بڑھتا ہے, آپ بہتر گاڑی لیتے ہیں, آپ بچوں کو بہتر اسکول بھیجنا شروع ہوتے ہیں, اب آپ ویکیشنز, آپ کا جو سوشل سرکل ہے نا وہ بھی چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اس سوشل سرکل میں پھر آپ کو اپنے سے آگے کے 4 اور لوگ نظر آ جاتے ہیں, اور پھر ادھر بس یہ پھر سائیکل آپ اوپر سے اوپر, اور آپ کو ہر وقت لگ رہا ہوتا ہے یار آئی نیڈ ٹو get more, I need more, اور آپ ایک عجیب سے کمپلیکس میں جانا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ اگر آپ کیا وہ جو بات کی نا کہ ایک جس اسٹینڈرڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو رکھا ہے, ہمارا ہر بندہ ایک سرٹن فیملی میں گرو اپ کرتا ہے, ایک سرٹن لائف اسٹائل میں گرو اپ کرتا ہے. اگر آپ کو اس سے زیادہ آ رہا ہے نا, تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یار آپ کو نا اپنے جو جس پہ ہو نا, اگر آپ کو اس سے زیادہ آ رہا ہے آپ اس پہ رہو, بیکاز دس از واٹ یو یوز ٹو. اوپر جانا نا بڑا آسان ہے, 4 پیسے آ جائے نا 2 منٹ میں اوپر چلے جاؤ, اپگریڈ کر لو سب کچھ. نیچے آنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ پیسے آپ سے کس ٹائم لے بھی سکتا ہے, دے بھی سکتا ہے, دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو وین یو ہیو دیٹ ایکسٹرا نا, اسپینڈ اٹ ان دا وے آف اللہ, اسپینڈ ان دوز تھنگس جو کہ آپ کی آخرت بنائے. الحمد للہ آپ کا کام تو چل رہا ہے جیسا پہلے چل رہا تھا, تو ابھی بھی چلاؤ. People have started focusing on wants rather than needs, کہ یار یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. یہ نہیں پتا کہ یار اچھا اگر یہ میری زندگی میں نہیں آتا تو کیا میری زندگی میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. ٹو سم ایکسٹینٹ مطلب اس چیز کا وہ بھی ہے, مطلب اٹس ناٹ حرام کہ آپ کو جو چیز پسند ہے آپ اس کی طلب آپ کے پاس ہو. یہ بھی ایک ایکسٹریم ہے کہ آپ یہ چاہیں کہ دنیا سے بالکل ہی کٹ جائیں اور بالکل ہی اللہ تعالیٰ کی اختیار کر لیں. اف یو وانٹ سم تھنگ فرام دس دنیا وچ از ناٹ یور نیڈ, تو حلال باؤنڈریز میں رہ کے یو کین ایکچولی ایکوائر دیٹ, بٹ دا ریئل کوشچن از کہ اس کی محبت آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں, آپ کے دل میں. اور ہم نا ایک چیز غلطی جو کرتے ہیں نا وہ یہ کہ ہم جس چیز نے شریعہ نے جس کو الاؤ کر دیا نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ میرے لیے کرنا جائز ہے اور میں کر سکتا ہوں, ناٹ کیپنگ ان مائنڈ دا انوائرمنٹل لمٹس, دا ایکولوجیکل, دا سوشل جو ہے نا لمیٹیشنز جو ہم پہ اس کے بعد آتی ہیں. فار ایگزامپل اگر شریعہ نے کہہ دیا کہ آپ 10 ملین کی گاڑی لے سکتے ہیں, اور اگر آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے, اسراف کے بغیر آپ کو ضرورت بھی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پہ لازم ہے اور واجب ہے اور ہم لے سکتے ہیں اور ہمارے لیے ٹھیک بھی ہے. بٹ دیر آر سم تھنگز دیٹ شریعہ پرمٹس فار یو, بٹ ان فیکٹ آپ کی سوشل لائف کے لیے آپ کی کیونکہ ہم نے نا یہ تو ہے نا ایک پیسہ نیڈ ہے, پیسہ کو نیڈ ہی سمجھنا بہتر ہے. اس سے اوپر چلے جائیں پیسہ وانٹ یا ڈیزائر بن جاتا ہے.
اور اس سے آپ اوپر چلے جائیں تو پیسہ آبجیکٹیو بن جاتا ہے لائف کا. اور آج کل ہم ڈیزائر سے اوپر چلے گئے, اپنے پیسے کو اپنا آبجیکٹیو بنا لیا ہے, ناٹ ریئلائزنگ کہ اب فار ایگزامپل آپ دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل ایک اسٹینڈرڈ چارٹر نے ایک گاڑی کا اشتہار لگایا ہوا ہے, ٹھیک ہے آپ یہ لیں, آپ کے تو یار تو سود ہے تو میں قرضے پہ نہیں لے سکتا, لیکن وہی اشتہار ایک اسلامک بینک نے لگایا ہوا ہے جس میں اشتہار کے سائڈ پہ تصویر پڑی ہوئی ہے اور اسلامک آرکیٹیکچر کے پیچھے مسجد بنی ہوئی ہے, کھجور, اسلامک آرٹ کی پریزنٹیشن ایسی ہے. اور آپ سمجھتے ہو کہ اگر ایک تو میرے لیے جائز ہے, میں گاڑی لے سکتا ہوں, اور اگر میں نے یہ لے لی تو میں اللہ سے مزید قریب ہو جاؤں گا, اور میرا یہ اسلامک رائٹ ہے کہ میں گاڑی لوں اور میں یہ کروں, اینڈ دین وی پرچیز اٹ, ٹھیک ہے, ناٹ تھنکنگ کہ میں کتنا ڈپینڈنٹ ہو جاؤں گا. پر اصل ویسے میں سمجھتا ہوں بڑا انسان پتہ ہے وہ کون ہے؟ بڑا انسان وہ ہے جو ڈپینڈنٹ کم ہے چیزوں پہ.